ملعون ریاض احمد گوہر شاہی اور ملعون یونس گوہر شاہی کے کفریہ عقائد خود یونس گوہر شاہی کی زبانی۔ سامعین اکرام، آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کا نام ہے یونس الگوہر شاہی، جو اس وقت ریاض احمد گوہر شاہی کے مشن کو لے کر ادھم مچا رہا ہے۔ یہ شخص نے کیا کہا، پھر ایک مرتبہ سن لیجیے۔ اور فرمایا تم کو تو تمہارا قرآن ان کا ایمان سب سے افضل و اعلیٰ کیوں ہے کہ وہ سرکار کو سجدہ ریز ہیں، مرشد نہیں مانتے، مہدی نہیں مانتے، مسائح نہیں مانتے، رب مانتے ہیں۔ اور سرکار فرما رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہم کو رب مانتے ہیں، ان کا ایمان سب سے افضل ہوگا۔ اور ان کو رب ماننا غلط ہے تو پھر ان کا ایمان سب سے گھٹیا ہونا چاہیے تھا۔ اگر سرکار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ سرکار رب ہیں، سب سے پہلے اس کی تردید سرکار کی طرف سے آنی چاہیے تھی، لیکن سرکار نے تردید نہیں فرمائی، تعریف فرمائی۔ سنا آپ نے؟ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ریاض احمد گوہر شاہی کو یہ مہدی نہیں، مسیحا نہیں، بلکہ رب مانتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ اگر ریاض احمد گوہر شاہی کو رب ماننا غلط تھا تو سرکار نے منع کیوں نہیں کیا؟ ارے خود رب ہونے کا مدعی ہو، وہ منع کیسے کرے گا؟ وہ منع کیسے کرے گا؟ وہ خود مدعی ہے رب ہونے کا، فرعون بنا ہوا ہے، تو وہ کیسے منع کرے گا؟ اور کہتا ہے کہ اس پر ایمان لانے والے سب سے افضل ہیں۔ کس پر ایمان لانے والے؟ ریاض احمد گوہر شاہی پر ایمان لانے والے سب سے افضل ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے رب ہیں، اس وجہ سے ان کا ایمان سب سے افضل ہوگا۔ یعنی ریاض احمد گوہر شاہی کو ماننے کی وجہ سے ان کا ایمان سب سے افضل ہے۔ جو حقیقی رب کو مانتے ہیں ان کا ایمان افضل نہیں ہے۔ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور ایمان لائیں گے ان کا ایمان افضل نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک ان کا ایمان افضل ہے جو ریاض احمد گوہر شاہی پر ایمان لائیں اور اسے رب الارباب سمجھیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے رب ہیں، اس وجہ سے ان کا ایمان سب سے افضل ہوگا، اور تمہارے لیے تو تمہارا قرآن رکاوٹ بن جائے گا۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے سرکار کی توفیق سے کہ جو رکاوٹ بننے والی چیز تھی ہم نے اس کو کہا بھائی تم ہٹ جاؤ یہاں سے، ہم نے اس کو ہٹا دیا، ہم نے اس کو ہٹا دیا اور ہم نے تقریریں کی، ہم نے وقت لگایا۔ سن لیا آپ نے کہ یہ طنز کر رہا ہے ان لوگوں پر جو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو جو چیز روکتی ہے وہ تمہارا قرآن ہے، لہٰذا ہم نے اس قرآن کو بازو ہٹا دیا۔ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ یہ 30 پارے کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے 10 پارے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اہل شریعت کا قرآن الگ ہے، اہل طریقت کے لیے 10 پارے الگ ہیں، ہم 10 پاروں کو مانتے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کا قانون اہل طریقت پر لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اہل طریقت کے لیے الگ قانون ہے، اہل شریعت کے لیے الگ قانون ہے۔ یہ بدبخت وہی بات اب کہہ رہا ہے۔ اور ہم نے لوگوں کو کہا مہدی مانو، لیکن اوپر اوپر سے، مسیحا مانو اوپر اوپر سے، کل کی اوتار مانو اوپر اوپر سے،
لیکن اندر سے رب نہیں، رب کا رب مانتا ہے. جس کا یہ ایمان نہیں کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، وہ کنجر ہے، حرامی ہے. یہ تو تعلیمات گوہر شاہی ہیں. سامعین کرام، سن لیا آپ نے؟ مہدی نہیں، اوپر اوپر سے مانو. مسیحا اوپر اوپر سے مانو. کال کی اوتار کا مطلب خاتم النبیین. اوپر اوپر سے مانو، مگر مانو. لیکن اندر سے کیا مانو؟ رب الارباب مانو، اللہ کا رب مانو ریاض احمد گوہر شاہی کو. اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو ریاض احمد گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا اقرار نہیں کرتا وہ کنجر. کنجر کہتے ہیں ناجائز اولاد کو. کیا آپ اور میں نعوذ باللہ کنجروں کی اولاد ہے؟ یہ کہتا ہے وہ حرامی ہے. جو اللہ کو مانے وہ حرامی، جو اللہ کو مانے وہ ناجائزوں کی اولاد. اور جو ریاض احمد گوہر شاہی کو نعوذ باللہ رب الارباب مانے وہ مسلمان، وہ پاک ماں اور پاک باپ کا بیٹا. ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجیے.